رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام حضرات مل کر باواز بلند درود السلام کا نذرانہ پیش کیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مل کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. عشق سرکار میں جو حد سے گزر جاتے ہیں، قسم خدا کی وہی لوگ سنور جاتے ہیں. اور یہ نہ سوچو حضور آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح سینوں میں اتر جاتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یک زمانہ صحبت اولیاء، صدہ سالہ عبادت بیریا. اللہ اللہ کرتے ہوں نظر آیا مجھے، ہوں میں جب کھویا تو تو نظر آیا مجھے. حمد و صلات کے بعد یہ محفل مبارکہ بسلسلہ سالانہ برسی کے حوالے سے رکھی گئی ہے. اصال ثواب جن کے حوالے سے بھی رکھی گئی، خلاق عالم ان کی مغفرت فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے بھی ایمان والے گزر چکے ہیں، آئیں گے قیامت تک، اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. یہ آیت کریمہ موضوع کے حوالے سے میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اور ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اسی کے مطابق عقیدہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جس شخص نے زندگی کا میٹھا گھونٹ پیا ہے، ایسے بندے کو موت کا کڑوا ذائقہ بھی چکھنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے، اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال. ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، ہمیشہ باقی صرف اللہ کی ذات ہے. جس نے زندگی گزاری ہے
اب اس بندے کا اپنا نصیب ہے کہ زندگی اس بندے نے اچھی گزاری ہے یا بری گزاری ہے۔ مرنے والا چوری کر کے بھی مرتا ہے، مرنے والا زنا کر کے بھی مرتا ہے، مرنے والا شراب پی کر بھی مرتا ہے، مرنے والا گناہ کر کے بھی مرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو زندگی بھر گناہ کرتے کرتے رات کو موبائل پر گندی فلمیں دیکھ کر اور غلط چیزوں کا استعمال کر کے غلط ویب سائٹ استعمال کرتے کرتے سوتا ہے۔ صبح مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب عالی سوئے تھے تو صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک وہ بھی مرنا ہوتا ہے، اور ایک وہ بھی بندہ مرتا ہے کہ سر سجدے میں ہوتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ وہ بھی مرنا ہوتا ہے، نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن جانا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا۔ یہ میرا نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس ہستی کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ میرے مصطفیٰ نہیں رہے تو میں اور آپ دنیا میں کب رہنے والے ہیں؟ جس ہستی کے لیے کائنات کو سجایا گیا، اس کائنات کو ان کے قدموں سے رونق بخشی گئی، جس مصطفیٰ کریم کے نور مبارک سے کائنات کو سجایا گیا، اللہ کی ذات کا پردہ ہٹا، اللہ کی پہچاننے کا پردہ ہٹا، وہ مصطفیٰ دنیا میں نہ رہے۔ روحانی طور پر تو میرا آقا ہر جگہ موجود ہے، جسم کے ساتھ اپنی قبر میں ہیں۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ بس آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ بس آنی ہے۔ یعنی انبیاء جس طرح اپنی جسم اور روح کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے روح اور جسم کے ساتھ قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ صرف یہ اللہ کا جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، ورنہ نبی جس طرح دنیا میں زندہ ہوتا ہے اسی طرح قبر میں بولو زندہ ہوتا ہے۔ نبی تو بہت افضل چیز ہے، میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی جو نیک بندہ ہو، مومن ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے قیامت تک اللہ اس کی قبر پر 2 فرشتوں کو نگرانی یعنی گارڈ بنا کر اس کی قبر کی حفاظت کے لیے کھڑا فرما دیتا ہے۔ پیچھے والو زور سے بولو چاہیے آواز سے سبحان اللہ۔ تو مومن کی قبر پر قیامت تک 2 فرشتے کھڑے رہتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ ٹھڈے اڈے نہیں مارتے اس کو، فرشتے اس قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور قبر پر کھڑے ہو کر جتنا ذکر فرشتے کرتے ہیں سارا ثواب قبر والے کو ملتا رہتا ہے۔ یہ صرف مومن کے لیے، منافق کا نہیں ہے۔ منافق یہ بہت بری چیز ہے، کافر سے بھی بدتر ہے منافق۔ خلاق عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ فرمایا منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، بالکل سب سے نیچے والے درجے میں۔ کون؟ بولو تو صحیح۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو سامنے آپ کے ہاتھ چومے پیچھے آپ کو نالتے دکھائے، وہ منافق ہوتا ہے۔ سامنے تعریف کرے پیچھے برائی کرے۔ اور میرے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوگا، اس سے اوپر درجہ کافروں کا ہوگا۔ جہنم کی گرمی سے کافروں کا خون پیپ جو پگھل رہی ہوگی پگھل کے نیچے گرے گا، منافق کو پینے کے لیے وہ دیا جائے گا۔ اوپر سے جو کافر جو ہے نا، کافر اس کا درجہ پھر منافق سے اوپر ہے۔ منافق کون؟ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، نماز پڑھتا ہے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، پھر کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ ہے، پھر کہتا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک اپنی کتابوں میں لوگ لکھ کر چلے جاتے ہیں، ہمیں تو پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے شرم آتی ہے، کتابوں میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نبی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا آخری وقت ایمان پر ہوگا یا معاذ اللہ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے لکھا ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ نبی کو اپنے خاتمے کا نہیں پتا تو تمہاری ہماری کیا خبر ہوگی؟ اب مجھے بتاؤ، میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھوں اور اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھوں تو مجھ سے بڑا کوئی بے دین اور بے غیرت ہے کوئی؟ اپنے نبی کا میں کلمہ پڑھوں، اپنے نبی کو مار دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ پوچھو تو بندہ کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. اللہ کے رسول تھے. ہے کس کو بولتے ہیں؟ زندہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے. ساری کوالٹیاں، خوبیاں اس کے اندر موجود، اس کو ہے کہتے ہیں. تھے تو وہ تھا جو مر گیا. اب یا تو نبی کو مار دو تو کلمہ کا ترجمہ چینج کرو، اور کلمے کا ترجمہ جب چینج ہوگا جب کلمہ چینج ہوگا. کلمہ چینج ہوگا تو بندہ کافر ہوگا. تو کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول ہیں، اور کلمہ پڑھ کے چپ ہوتا ہے کہ قبر میں کوئی نہیں ہے. یہ منافقت ہے یا نہیں؟ یہ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. کوئی بھی ہرگز ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. منافق جہنم کے، یعنی ایک بندہ وہ ہے نا جو کافر ہے، توجہ ہے نا آپ کی، جو بندہ کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، صحابہ کی صحابیت کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، مرنے کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب کو نہیں مانتا، دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کو نہیں مانتا، پل صراط کو نہیں مانتا، حوض کوثر کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا. وہ تو نیرا کافر ہے، پکا ہے. وہ تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. لیکن اس کا تو ٹھکانہ پکا ہے جہنم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کسی کو اللہ کے برابر سمجھتے یا مانتے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی کافر کا درجہ بھی اوپر ہے، تو کلمہ پڑھ کے منافق بنا، تیرا درجہ تو اس سے بھی نیچے ہے. کافر سے بھی گیا گزرا ہو گیا انسان. تو کیوں ہم کسی کی جو ہے دشمنی مول لیں؟ بندے کو وہی بولنا چاہیے جو اندر سے ہو، وہ باہر ہونا چاہیے. ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو، یہ منافقت ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے اس طرح مفتی صاحب بن کے بیٹھ جاؤں، بڑا نیک بن کے، اور بعد میں جا کے نماز ہی نہ پڑھوں میں، تو یہ منافقت میری ہے یا نہیں ہے؟ بندہ اگر گھر میں تسبیح گھماتا ہے نا، تو مریدوں کے سامنے بھی تسبیح گھما. جب ہے اثر پروگرام میں جائے یا کسی کے سامنے جائے تو تسبیح دھڑا دھڑ لوگ بولے بھائی ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، اور گھر کے اندر تسبیح کپڑوں کی ٹھوٹی پہ ٹانگی ہوئی تو نے. گھر میں تو عبادت نہیں ہے، باہر لوگوں کو دکھانے کی، تو یہ ریاکاری ہے. اور ریاکاری کے بارے میں حدیث مبارکہ میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو ریاکار ہوتا ہے نا، وہ کیا سمجھتا کہ میں بڑی نیکی کر رہا ہوں، بڑے اعمال کر رہا ہوں. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ریاکار کی مثال ایسی ہے کہ مٹی اڑتی ہے بہت تیز، پتھروں پہ بیٹھ جاتی ہے مٹی، بارش برستی ہے، پتھر دھل کے سارے صاف ہو جاتے ہیں. یعنی مثال یہ ہے کہ ریاکار کے کچھ بھی پلے نہیں رہتا. ساری رات سجدے میں پڑا رہے، زندگی بھر کعبے کے طواف کرتا رہے، کعبے میں گزارے، کچھ بھی پلے نہیں رہتا. جو بندہ جو ہے ریاکار ہوتا ہے، تو لہٰذا کبھی کسی کے دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کرنا. جب بھی آپ کو کوئی نیک کام کرنا ہو تو نظر اللہ، صرف نظر اپنے پاک رب کی طرف ہونی چاہیے. بند کمرہ ہو یا پھر عوام کا مجمع ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو تجھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4-5 سال کی عمر بچپن کی، اور شریعت لاگو ہوتی ہے بندے پر بالغ ہونے کے بعد. کب ہے؟ جب بندہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، جب شریعت کے احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت 3-4 سال کی آپ کی عمر، آپ کے والد گرامی نے روزہ رکھوا دیا، گرمی بہت زیادہ ہے. اچھا دوپہر کے وقت میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی پیاس لگی کہ آپ نڈال ہو گئے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ولی ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، اتنے نڈال ہو گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ بس گرنے لگے. آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹے احمد رضا کمرے میں آؤ. توجہ کرنا، خوف خدا کس چیز کا نام ہے؟ ولی بندہ بنتا ہی جب ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے. یا یہ ولی، یہ ولایت کی پہلی نشانی ہے خوف خدا. بڑے بڑے بال رکھنے سے، مہینے نہ نہانے سے بندہ ولی نہیں بنتا. ولی بنتا اللہ کا ڈر بٹھانے سے. کیا؟ او بھائی منہ میں گٹکا شٹکا ہے تو نکال کے بیٹھو نا یار، بولو تو صحیح منہ سے زور سے اونچی آواز. بنتا کس چیز سے ہے بندہ؟ اللہ کے ڈر سے. اور جب تک بندے کے دل میں خوف خدا نہیں، بندہ بندہ کہلانے کا لائق نہیں ہوتا. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ ڈرتا رب سے ہے. دنیا کی چیزیں اس بندے سے ڈرا کرتی ہے. لیکن سنو، دوپہر کے وقت بہت زیادہ پیاس لگی، آپ کے والد صاحب نے کمرے میں بلایا، فرمایا احمد رضا یہ ٹھنڈا پانی ہے پی لو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے اپنے والد گرامی سے فرمایا ابو جان میرا روزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے فرمایا بیٹا بچوں پر روزہ فرض نہیں، بیٹا بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، ابھی تیری عمر بلوغت کو نہیں پہنچی۔ اے میرے بیٹے احمد رضا پانی پی لے، کمرہ بند ہے، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، اور باپ بیٹے کا بڑا رازدار ہوتا ہے، کمرے میں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تیری ماں بھی کمرے کے باہر ہے، تیرے بھائی بھی کمرے کے باہر ہے، سب تیرے کمرے کے باہر ہے، کمرے میں تیرا باپ ہوں، تو تیسرا کوئی نہیں، تجھے کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، لے پانی پی لے۔ 3-4 سال کی عمر ہے میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی، آپ نے اپنے والد گرامی کا دامن پکڑا اور دامن پکڑ کے فرمانے لگے میرے والد گرامی کمرے کا دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے؟ اے میرے والد گرامی جہاں احمد رضا کو کوئی نہ دیکھے، کمرے کے اندر بھی اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا میرے ابا جان کمرے کے اندر بھی مجھے میرا پاک پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا دیا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہتے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے جو میرا بیٹا احمد رضا 3-4 سال کی عمر میں تجھ سے اتنا ڈرنے والا ہے، تو یہ بڑا ہو کر تجھ سے کتنا ڈرنے والا بنے گا۔ اگر یہ 3-4 سال کی عمر میں تیرا خوف اتنا رکھتا ہے تو پروردگار جب یہ جوانی کے عالم میں پہنچے گا پھر تو اس سے کتنا ڈرے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کے باہر شیر بیٹھا ہوا ہے، جھوپڑی کے باہر، رابعہ بصریہ کی بڑی اللہ کی نیک بندی ہے، اتنی نیک عورت ہے کہ روزانہ ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا کرتی ہے۔ کتنی؟ ہمارے گھر کی خواتین تو فرض بھی پوری نہیں پڑتی ہوگی، وہ عورت ہے، عورت کبھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام، وہ سٹیٹس، وہ لیول آپ کا کہ روزانہ ڈیلی 1000 نفل پڑھتی ہیں۔ اور رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کے باہر شیر پیرا دیتا ہے، آپ آتی ہیں چلی جاتی، آتی چلی جاتی، شیر کچھ نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا مائی صاحبہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ شیر تو درندوں کو مارنے والا، کھا جانے والا، اپنے سگے بچے نہیں چھوڑتا شیر، جنگل کے اندر انسانوں کو کھا جائے، جانوروں کو کھا جائے، تجھے کچھ نہیں بولتا۔ اب جملہ سننا خوف خدا جس کے دل میں ہے نا، آواز اور ہاتھ کسی کا نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا آپ یہ مجھ سے سوال کرتے ہو کہ یہ شیر مجھے کچھ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا کہ میرا رب فرماتا جو مجھ سے ڈرتا ہے وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا، کہتی ہے میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ شیر پھر مجھ سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ میں اللہ سے ڈرتی ہوں پھر یہ شیر مجھ سے ڈرتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے خدا سے ڈرنے والا ہو نا، حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا بھی صحابی ہے، عبداللہ ابن عمر، وہ اپنے گھر میں تشریف فرماتے کہ ان کے علاقے میں اچانک شیر گھس گیا۔ اب شیر جب آیا تو بڑا موٹا تازہ، بڑے جسم پہ بال، بڑے منہ کھولے تو 3-4 بندے ایک ساتھ ہی ایک سانس میں اندر لے جائے، اتنے بڑے منہ والا شیر۔ اب لوگ دیکھے صحابہ کرام ادھر بھاگے ادھر بھاگے، گھروں میں چھپے۔ اس وقت گورنر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا حضرت صاحب بات یہ کہ علاقے میں شیر آ گیا، افراتفری مچ گئی، آپ اپنے گھر سے باہر آئے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، پیر ہوتا نا پیر، آج کے پیر پہ چھپکلی گر جائے وہ اچھل کے بھاگ جاتا ادھر سے، پیر بنا پڑا وہ چھپکلی سے بھاگ جاتا ہے، تو شیر کا مقابلہ کدھر کرے گا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ پیروں کا حال ہے جو پریڈ آباد میں تمہارے بنے بیٹھے، اللہ حفاظت فرمائے ان ظالموں سے جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ پیر ہوتا وہ ہے کہ جس کا سر اللہ کے لیے جھکتا ہے، دل میرے مصطفیٰ کے لیے جھکنے والا ہوتا ہے۔ چہرے پہ داڑھی نہ ہو، نماز نہیں پڑھتا ہو، روٹی تمہاری ہماری کھاتا ہو، نماز مکے میں پڑھتا ہو، مدینے میں نماز پڑھتا ہو۔ واہ بھائی وہ پیر صاحب کدھر گئے تھے؟ کہ جمعہ پڑھنے میں مفتی عمر خلیل صاحب کے پیچھے تھوڑی پڑھتا ہوں، پھر کدھر پڑھتے ہو؟ میں تو مدینے کے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ آج گئے تھے؟ کہ بالکل گیا تھا، تو فلائٹ تو بند ہے، تو کدھر سے گیا تھا؟ پھر تیرے کون سے خلاب کے پر لگے تو عمرے بھی تو نماز وہاں پڑھ کے آیا ہے۔ جو اپنے علاقے میں بندہ نماز نہیں پڑھے اور لوگوں کو بے وقوف بنائے، اور مجھے اور آپ کو جب پتہ ہے کہ 1 نمبر دودھ پورے حیدرآباد میں کہاں ملتا ہے، پتہ ہے نا 1 نمبر چیز کہاں ملتی ہے، دین کی جب بات آئے لوگ بولتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب مر کے قبر میں جاؤ گے سب پتہ چل جائے گا۔ پھر یہ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے؟
یہ تھلوں پر بیٹھنے سے، ٹی وی چلانے سے، موبائلوں میں لگنے سے، سگریٹوں کے سٹے لگانے کے لیے زندگی نہیں دی. یہ زندگی اللہ نے دین حاصل کرنے کے لیے دی ہے. یہ زندگی اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی یاد کے لیے دی ہے. یہ تماشوں کے لیے زندگی نہیں. حدیث مصطفیٰ میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد ہر بندے سے 5 سوال ہوں گے. اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا، بتا ہم نے تجھے زندگی دی تھی، دنیا میں زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ یہ سوال ہوگا. اس وقت کیا کہو گے اللہ سے؟ کہاں گزار کے آئے ہو؟ ہر بندے سے سوال کیا جائے گا. کوئی تھلے پہ گزارے، کوئی گھر میں گزارے، جہاں کوئی گزارے گا. اچھے کام میں گزارو گے وہاں اچھا صلہ ملے گا، برے میں گزارو گے برا ملے گا. جیسی کرو گے اللہ کی بارگاہ میں ویسا ہی ملے گا. بات یہ کرنے لگا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت صاحب شیرہ علاقے میں آ گیا. آپ اپنے گھر سے باہر آئے، شیر کے پاس آ گئے، شیر کا کان پکڑ کے موڑا. اور پیچھے والوں کے ٹائم پاس کرنے تو نہیں آئے تم یار؟ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ اونچی آواز سے. شیر کا کان پکڑ کے کان کو موڑا عبداللہ ابن عمر نے، اور موڑ کر فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ میرا علاقہ ہے؟ تجھے خبر نہیں یہ کس کا علاقہ ہے؟ یہ میرا علاقہ ہے. کیا کرنے یہاں سے، کیا کرنے یہاں پر آیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا شیر نے سنا، اپنا سر جھکایا اور آپ پر حملہ نہیں کیا. اپنا نام سن کر سر جھکا کے دوبارہ جنگل میں چلا گیا ہے. اس وقت کچھ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا مصطفیٰ کا صحابی ہے. اور جس نے ہر چیز اللہ اس کے رسول سے اپنا تعلق جو بندہ جوڑ لیتا ہے، پھر دنیا بھی اس بندے کی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اسی بندے کی ہو جاتی ہے. آئیے میرے دوست بزرگوں، قرآن مجید کی طرف جو میں نے آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت، فرمایا کہ موت کی سختی بہت زیادہ سخت ہے. یعنی آسانی سے آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں کہ موت کا وقت بہت زیادہ سخت ہے. جب روح نکلتی ہے بندے کی، اس وقت کی حالت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. کتنی بری حالت، کتنا برا وقت ہے. حدیث پڑھی ہے، حضرت اسرائیل جب میرے مصطفیٰ کی روح قبض کرنے آئے، سرکار نے فرمایا کہ تو تکلیف کیسی دیتا ہے؟ یہ بتا، مومن کے پاس جاتا، منافق اور کافر کے پاس جاتا ہے تو کس شکل میں جاتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب کسی کافر یا گناہگار کے پاس جاتا ہوں تو میری صورت ایسی ہوتی ہے کہ تلوار کی طرح باریک باریک لمبے لمبے میرے دانت ہوتے ہیں، کالی صورت ہوتی ہے، لمبا قد ہوتا ہے، اور ڈراؤنی شکل بنا کے میں جاتا ہوں. اور فرمایا میرے امتی جو نیک ہو، سچے مومن ہو، ان کے پاس، فرمایا جب آپ کے چاہنے والے غلام ہیں ان کے پاس جب جاتا ہوں تو نورانی صورت بنا کے جاتا ہوں. ہر ایک کا اپنا اپنا میرا سٹیٹس ہے، جس کے پاس جیسا اللہ فرماتا میں ویسا چلا جاتا ہوں. لیکن میرے نبی نے فرمایا تکلیف کتنی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ تکلیف تو اتنی ہوتی ہے کہ ململ کے کپڑے کو بیری کے کانٹے دار درخت پہ ڈال دیا جائے اور وہاں ڈال کر ململ کا کپڑا کھینچا جائے، ململ کانٹے میں پھنسے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے نا ململ. فرمایا رسول اللہ جتنا حال کپڑے کا ہوتا ہے اس سے برا حال اس وقت بندے کا ہوتا ہے جب میں روح قبض کر رہا ہوتا ہوں، اس سے برا حال اس بندے کا ہوتا ہے. لیکن او امتی ہو، رسول اللہ کا کھانے والو، تمہیں تو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. لیکن یہ ہے تم اپنے اعمال درست کرو، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، رسول اللہ سے محبت کرو، وفاداری کرو. تمہارے لیے وعدہ میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے جبریل اسرائیل سے لے لیا. وہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا اسرائیل اتنی سخت تکلیف دیتا ہے، ذرا یہ تو بتا جو میرے سچے غلام ہیں، میرا میلاد بنانے والے، میری نعتیں پڑھنے والے، سنانے والے ہیں، میرے نام پر خوش ہونے والے ہیں، میرا لنگر کھانے والے، میرے نام پہ انگوٹھے چومنے والے، چہروں پر گلاب کی طرح خوشی لانے والے ہیں، اسرائیل ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت اسرائیل کہتے ہیں رسول اللہ جو آپ کے سچے غلام ہیں نا، میں آپ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں ان سچے غلاموں کی روح ایسے قبض کروں گا کہ جیسے دودھ میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، یا آٹے سے مکھی کو، یا آٹے سے بال کو، دودھ میں سے مکھی کو، جو بھی ترجمہ کر لیں، اس طرح جو نکال لیا جاتا ہے اس طرح میں بندے مومن کی روح قبض کرتا ہوں. لیکن مومن کی اور جو منافق ہوتا ہے اس کی تو ویسے ستیہ ناز کر دیتا ہوں، کھینچ کھینچ کے تڑپا کے نکالتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ گھروں میں اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں نا بیڈ پر، کتنے دن سے لوگ کہہ رہے کافی دن سے پڑا ہوا، اس کو موت نہیں آ رہی، پتہ نہیں اس کی جان کس میں اٹکی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی آئے گا تو اس کا انتقال ہوگا، کافی دن سے کومے میں گیا ہوا ہے، روح نہیں نکل رہی. تو یہ روح کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی اتنی مشکل سے نکلتی ہے کہ کئی مہینے بندے کومے میں چلے جاتے ہیں، روح باہر نہیں، نہ تو جینے میں نہ مرنے میں ہوتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے. جا کے سنو اسپتالوں کے اندر، یہ زندگی میری ہے، مجھے قدر نہیں، یہ زندگی آپ کی، آپ کو قدر نہیں.
اس صحت کی قدر بندے کو جب ہوتی ہے جب ڈاکٹر کی لگتی ہے نا ڈوز، جب بندے کو قدر ہوتی ہے کہ ہاں صحت کتنی اچھی تھی اور بیماری کتنی بری ہے۔ لیکن میرے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے اچھا سمجھ لو، یعنی زندگی کو موت سے پہلے اس کی قدر کرو اور صحت کی بیماری سے پہلے قدر کرو۔ 5 چیزیں فرمایا، اس وقت سے پہلے اس چیز کی قدر کرو، ضائع ہونے کے بعد قدر کرو گے تو کچھ بھی پلے نہیں رہے گا۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ آیت کریمہ اللہ کے قرآن کی اور حدیث پاک، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ ایک تو پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں تم لوگ، سبحان اللہ بول دو، خدا تمہیں حج نصیب کرائے، بولو اسی آواز سے سبحان اللہ، پتہ تو چلے نا رسول اللہ کے غلاموں کی محفل ہو رہی ہے، وہاں سے تو نہیں آگے بیٹھے نا آپ، ہاں تو بولو تو صحیح نا پھر اسی آواز سے۔ توجہ سے سماعت کیجئے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق واقعہ آپ کو سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب مواعظ نعیمیہ کے اندر اس واقعے کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، واقعہ بہت جاندار ہے، میری بات سن لو پہلے، واقعہ بڑا جاندار ہے، میری جان لگے نہ لگے لیکن تمہیں تمہاری جان لگانی پڑے گی پھر۔ ہاں اگر بلایا ہے خطاب سننے کے لیے تو میرا جو ماحول ہے مجھے دینا پڑے گا، اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا کہ تم خاموش بیٹھے رہو اور میرا رگڑا لگتا رہے۔ نہیں بھائی نہیں، اگر آپ کو خطاب چلانا ہے سننا ہے دیر تک تو آپ بھی ساتھ دیجئے، میں بھی ساتھ دیتا ہوں، دونوں چلیں گے، آپ کی بھی اللہ کی بارگاہ سے جھولی بھر جائے گی، میری بھی اللہ کی بارگاہ سے جھولی بھر جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مواعظ نعیمیہ کے اندر ایک واقعے کو لکھا۔ واقعہ کیا ہے؟ آپ فرماتے جب ایک بندہ رسول اللہ کا امتی تھا، میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مواعظ نعیمیہ کے اندر حوالہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، وجہ سکرۃ الموت، کہ موت کا وقت بڑا کٹھن ہے، موت کے وقت بڑے سختی ہوتی ہے، بندے کو کچھ بھی پلے نہیں رہتا۔ وہ پڑھتا جا رہا، اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھوں میں اس کے آنسو آئے تو ایک بندہ اس کے پاس آیا، اس نے بولا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یار اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کا وقت ہے نا یہ بڑا کٹھن ہے، بہت زیادہ سختی ہے موت کے وقت۔ پھر تو وہ بندہ اس کے پاس آیا، اس نے بولا تو رو رہا کیوں ہے؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب موت آئے گی، روح نکلے گی تو میرے کچھ بھی پلے نہیں رہے گا، کچھ بھی پلے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اچانک جو اس کا دوست آیا اس نے بولا تو ٹینشن نہیں لے، میں تجھے حضور کی حدیث سناؤں؟ اس نے کہا بول سنا۔ اس نے کہا بھائی سرکار نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، فرمایا تو ٹینشن نہ لے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، الموت تحفۃ المؤمن، گفٹ ہے مومن کے لیے، تحفہ ہے۔ اس نے کہا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ موت کی سختی بہت زیادہ سخت ہے، حضور فرما رہے ہیں موت تحفہ ہے، اب موت کے وقت تکلیف ہوگی، یہ تحفہ کیسے؟ وہ کہتا مجھے پریشانی تھی، میں سمجھ نہیں لگا مجھے مسئلہ کیا ہے۔ وہ آیت پڑھی، سمجھ میں نہیں آئی، بار اس نے کیا قرآن کریم کو بند۔ اب حضور پر توجہ کرنا، حضور پر درود پڑھنا شروع کیا، درود پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ ادھر درود پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلتی ہے، فوراً مدینے سے میرے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں، آنکھیں دل کی کھلتی ہے، سرکار تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے امتی کیوں پریشان ہے؟ وہ بندہ اپنے گھر پریشان ہو رہا ہے، خبر مدینے میں مصطفیٰ کو ہو رہی ہے، خبر حضور کو۔ فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان ہوں، مسئلہ آقا یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا کہ موت کا وقت بہت سخت ہے، اور ایک بندے نے آپ کی حدیث سنائی کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے سمجھنا ہے نا اس واقعے کو، توجہ کرنا کہ موت تحفہ کیسے ہے۔ میرے امتی اگر تجھے سمجھنا ہے تو ایک کام کر۔ آقا کیا؟ فرمایا تو قرآن مجید پڑھ، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔
اور صبح اٹھا، نہایا، غسل کیا، وضو کیا، الف لام میم سے والناس تک 30 سپارے پڑھ گیا، سوال کا جواب اس کو نہیں ملا، روتے روتے درود پڑھتے پڑھتے پھر سو گیا۔ دوسری رات جب سویا تو پھر میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جو جتنی اونچی آواز سے کہے اتنی جلدی مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے اسے۔ توجہ سے سماعت کیجئے، دوسری مرتبہ پھر میرے مصطفیٰ آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا امتی کیوں ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، قرآن پورا پڑھ دیا میں نے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک کام کر، تیرا سوال کا جواب نہیں ملا؟ آقا نہیں ملا۔ فرمایا ایک کام کر، تو قرآن مجید کا 12واں سپارہ پڑھ لے۔ کون سا؟ 12واں سپارہ۔ حضور نے فرمایا چلے گئے، تیرے میرے سارے مسئلے ان کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ تیرے گھر میں کیا پھٹی کے وہ سب جانتے ہیں، تیرے گھر میں کیا معاملات ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ بے خبر ہو آقا غلاموں سے، وہ آقا ہی کیا ہے؟ جو غلاموں سے بے خبر ہو وہ کوئی آقا ہوتا ہے؟ آقا ہوتا وہ ہے کہ جسے غلاموں کی ہر خبر ہوتی ہے، چاہے دل کی ہو یا اس کے گھر کی ہو۔ بے خبر آقا کبھی بھی غلاموں کا نہیں ہوتا، اور میرا نبی تو وہ ہے کہ جسے اللہ کی ساری کائنات کی خبر ہے۔ تو جس مصطفیٰ کو سب کی خبر ہے اس مصطفیٰ کو امت کی خبر کیسے نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ دوسری رات تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے امتی مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا اس میں ایک بہت سبق ہے میں آپ کو دینے لگا ہوں، توجہ سے۔ اس نے کہا کہ میں نے پورا قرآن بڑا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی 12واں سپارہ پڑھ لے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اے میرے امتی 12واں سپارہ پڑھ، اللہ تیرا مسئلہ حل فرمائے گا۔ وہ کہتا صبح اٹھتا ہوں، اٹھنے کے بعد وضو کیا، قرآن کا 12واں سپارہ کھولا اور قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں۔ وما من دابۃ الا اللہ، قرآن مجید کے 12واں سپارہ سے لے کر ختم تک پورا 12واں سپارہ میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے سوال کا جواب نہیں ملا ہے۔ روتے روتے درود پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہوں۔ تیسری رات کو جب میں سوتا ہوں، ابھی روتے روتے آنکھ لگتی ہے، تیسری مرتبہ میرے مصطفیٰ دوبارہ تشریف لے آتے ہیں۔ تیسری مرتبہ میرے آقا دوبارہ تشریف لے آتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتی 3 راتوں سے تو بڑا پریشان ہے، بتا تیرا مسئلہ حل ہو گیا؟ اس نے کہا آقا 3 راتیں ہو گئی، پورا قرآن پڑھ لیا، 12واں سپارہ پڑھ لیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو میرے نبی نے فرمایا چل تو ایک کام کر، قرآن مجید میں 12ویں سپارے میں سورہ یوسف کو پڑھ لے، پڑھ سورہ یوسف 12ویں سپارے میں۔ وہ بندہ گھر گیا، صبح اٹھا سو کے قرآن مجید پڑھا، سورہ یوسف 12ویں سپارے میں پڑھی، پوری سورہ یوسف پڑھ لی، پھر بھی جواب 3 دن سے سرکار آ رہے، 3 دن سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کا۔ ہے نا کوئی راز کی بات؟ ورنہ میرا آقا پہلی رات آئے تھے، پہلی رات جواب دے سکتے تھے، نہیں دے سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں دیا اس کی وجہ سنو۔ تم جو پریشان ہو نا مولویوں سے، سنو وجہ کیا وجہ تھی۔ چوتھی رات جب وہ 3 دن اس نے سورہ یوسف کو صبح تیسری مرتبہ پڑھا، پہلے دن پورا قرآن پڑھا، پھر 12واں سپارہ پڑھا، پھر سورہ یوسف پڑھی، تینوں دن مسئلہ حل نہیں ہوا نا۔ چوتھی رات سویا تو حضور تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا؟ اس نے کہا آقا مسئلہ وہیں اٹکا پڑا ہے۔ فرمایا ایک کام کر، وہ علاقے کے اندر جا تو رہتا نا، علاقے میں فلاں ایک عالم دین رہتا ہے، تو اس عالم کے پاس چلا جا، جا کر کہہ دے کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، میرا یہ سوال ہے، مجھے حل کر کے دو۔ جا کے وہ عالم کے پاس چلا جا۔ اب آپ کہیں گے کہ حضور خود بھی تو جواب دے سکتے تھے، اور میں نے کہا مصطفیٰ اگر خود ہی جواب دے دیتے تو مسئلے مسائل میں علماء کی قدر تمہیں کون سمجھاتا؟ علماء کا مقام کیا تمہیں کون بتاتا؟ میرے مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا، اس بندے کو کہا عالم کے پاس چلے جاؤ، عالم کے پاس بھیج کر میرے مصطفیٰ نے بتا دیا میری امت جب تمہیں مسئلہ کوئی حل ہو جائے، پریشانی ہو جائے، میرے دین کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پریشان نہیں ہونا۔ اگر مصطفیٰ نہیں تو کیا ہوا، مصطفیٰ کے وارث علماء تو دنیا میں موجود ہیں نا۔ میری امت کے اندر میرے علماء موجود ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، وہ بندہ عالم صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا مجھے سرکار نے بھیجا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے پاس صبح آ کر کہے بھائی چودھری صاحب مجھے نبی رات کو خواب میں آئے تھے، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو مجھے بتاؤ اس بندے کا حال کیا ہوگا صبح؟ کہ تجھے سرکار نے میرا نام لے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جو لسٹ ہے اس میں میرا نام شامل ہے۔ جب نام میرا شامل ہے تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟
کہ لسٹ میں مصطفیٰ کی نظروں میں میرا نام ہے، اس عالم کے پاس سرکار نے بھیجا۔ وہ بندہ عالم صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی سرکار نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا تھوڑا رک۔ وہ عالم تھا نا، سنی تھا، بادب تھا، وہ تھوڑی تھا کوئی، ہاں وہ بادب تھا۔ اس نے کیا کیا، گھر میں گیا، جلدی سی غسل کیا، وائٹ سوٹ پہنا، خوشبو لگائی، سر پہ امامہ سجایا۔ اس نے کہا اب بول کیا مسئلہ ہے؟ تو بندے نے کہا اتنا تیار ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ فرمان کہاں سے آیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ مدینے والے کا پیغام ہے، اور ہم مدینے والے کا پیغام ایسے نہیں سنتے، اسی بات میں مدینے والے کا پیغام سنتے جو مدینے والے کو پسند ہوتا ہے۔ یہ چیز مصطفیٰ کو پسند ہے، میرے محبوب کا پیغام آیا ہے، ایسے نیندوں میں سے اٹھ کے تھوڑی سنوں گا۔ اب بول کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا وجاء سکرۃ الموت، موت جو ہے موت کا وقت بڑا کٹھین ہے، بڑا سخت ہے۔ اور ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ موت تو تحفہ ہے، قرآن کہہ رہا موت سخت ہے، وہ کہہ رہا تحفہ، میں تو پھنس گیا بیچ میں، مسئلہ حل کرو۔ عالم دین نے کہا بھائی تو قرآن مجید سورہ یوسف کی، قرآن مجید سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھ، کون سی؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جا قرآن میں یہ سورت پڑھ۔ اب میری بات سنو بابا جی، اسٹیج سے لے کر وہ آخری بیٹھے کھڑے ہونے والوں تک یہ جملہ میں بڑی جان لگا کے دینے لگا ہوں، بڑی طاقت سے جملہ دوں گا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے جس نے پیٹ بھر کے نہیں ایک چمچ بھی مصطفیٰ کے نام کا کھایا ہے نا، حق بنتا اس کا آج بولنے کے لیے، ہاں بولے گا تو حلال کر جس نے کھایا مصطفیٰ کا۔ اب یہ بات میرے نبی کے حسن پر آ رہی ہے، جس کو مصطفیٰ کا حسن پسند ہے، اور پسند کیسے نہیں ہوگا؟ میرے امام اہل سنت کہتے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، میرا امام کہتا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے کہ جس کے حسن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اب میں بڑی جان لگا کے جملہ دینے لگا ہوں، اگر پسند آ جائے ہاتھ اور آواز اونچے ہو تاکہ پتہ چلے سنیوں کی محفل ہے، آواز یہاں سے اٹھے جائے گنبد خضرا میں تاکہ پتہ چلے مصطفیٰ کو میرے غلام میرے بات پہ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اس عالم دین نے کہا پڑھ قرآن کی آیت، اس نے کہا کون سی؟ کہا پڑھ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا۔ اس بندے نے قرآن کی آیت پڑھی، عالم صاحب نے کہا ترجمہ کر۔ اس نے کہا ترجمہ یہ ہے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، سیب کی بجائے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا ہے۔ عالم صاحب نے کہا ابے ہاتھ کی جب انگلیوں کو کاٹ رہی تھی عورتوں کو تکلیف ہو رہی تھی؟ اس بندے نے کہا علامہ صاحب عورتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ عالم دین نے کہا کہ جب بندے کے سامنے عورتوں کے سامنے حضرت یوسف کا چہرہ ہو، ارے انگلی سیب کی بجائے انگلیوں کو کاٹ لیتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی، تیرا مسئلہ خراب ہے۔ تو کہتا کہ موت تحفہ کیسے ہے؟ موت تحفہ ایسے ہے جب یوسف کا چہرہ مصر کی عورتوں کے سامنے ہو انہیں تکلیف نہیں ہوتی، اور جب سنی مومن کے سامنے موت کے وقت مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہو تو مرنے والے سنی کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا۔ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی نا، اور کیا کہا؟ ہائے وارے واہ، یہ کوئی بشر نہیں ہے، مَا هَٰذَا بَشَرًا، یہ کوئی بشر نہیں، إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ کوئی عزت والا فرشتہ ہی لگتا ہے۔ تو معلم صاحب نے کہا کہ یوسف کا چہرہ سامنے ہو عورتوں کو تکلیف نہیں ہوتی، تو موت کے وقت جب مصطفیٰ اگر سامنے آ جائے تو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ بتا اب تیرا مسئلہ حل ہو گیا؟ اس نے کہا بالکل حل ہو گیا۔ بتا موت تحفہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا خدا کی قسم، اب جملہ سننا دیوانو، اس نے کہا خدا کی قسم علامہ صاحب موت تو ایسا پیارا تحفہ ہے، میں تو کہوں گا اے موت جلدی آ پر میرے یار کو ساتھ لے کر آ جا۔ اچھی آواز سے بولو، اچھی آواز سے بولو نا یار، میں تو بار بار کہوں گا موت جلدی آ پر میرے محبوب کو ساتھ لے کر آ جا۔ اگر موت کے وقت مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہو جائے تو اسرائیل کتنی تکلیف دے، تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل تو اپنا کام کر، میری آنکھیں اپنا
گناہ کام کر رہی ہے، موت کے وقت بس اتنا ہو کہ میری آنکھیں سرکار کے چہرے پر ہو، اسرائیل روح نکال رہا ہو۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اے موت اس وقت آنا جب میرا سر سجدے میں ہو، تاکہ تجھے لے جانے میں مزہ آ جائے، مجھے جانے میں مزہ آ جائے۔ اس وقت آؤ تاکہ تیرا سر سجدے کے اندر ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، موت کی سختی بہت سخت ہے، لیکن اس کے لیے سخت نہیں ہے جو چلتے پھرتے مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا رہتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک سنیے، تھک تو نہیں گئے نا اب؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سرکار کی بارگاہ میں کھڑی تھی۔ یہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں حدیث، توجہ سے، مطالعے کے دوران میرے سامنے گزری اس لیے پڑھ رہا ہوں، آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کی، لیکن حدیث بڑی تگڑی ہے۔ ہاں دیکھو ہمارے باڈی گارڈ کیسے مسکرا رہے ہیں، کیونکہ تگڑی کہہ کر میرے ساتھ سین ہو چکا ہے پہلے۔ بولو تو صحیح اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ حدیث بڑی جاندار ہے، ابھی نکلی دوران مطالعہ، لیکن سنو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کے سامنے کھڑی ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھا، لیکن یاد رکھیے میرے آقا کا جو چہرہ تھا نا، یہ چاند کو دیکھو، 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے پورا گول ہوتا ہے، اگر لائٹ گئی بھی ہو تب بھی زمین پر روشنی پڑتی ہے، کچھ چیز گرے تو بندہ اٹھا لیتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو چاند کی روشنی ہے، اور چاند کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کی ایڑیوں کا نشان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حدیث ہے نا، اس میں کسی شاعر نے کہا، اے چاند تیرا یہ حسن میرے شوہر کے حسین تلووں سے ماند ہے۔ اے چاند تیرا یہ حسن میرے شوہر، عائشہ فرما رہی ہے سرکار سے، سرکار کے تلیوں سے، ماند مطلب کمزور ہے، کم ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے اے چاند تیرا یہ حسن میرے شوہر کے حسین تلووں سے ماند ہے۔ اوے ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر میں تو خود 14ویں کا چاند ہے، ہمارے گھر پہ مات، ہمارے گھر میں تو خود۔ اور چاند جب حضور کے گھر پہ آتا ہے تو یہ چمکنے نہیں آتا، اپنی روشنی بڑھانے کے لیے خیرات لینے آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات میں جو روشنی ہے یہ سب تمہارے ہی نور سے روشنی ہے۔ کوئی مانتا ہے بسم اللہ، بڑا خوش نصیب، نہیں مانتا جائے پلی طرف، ہمیں اسے کیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے تھے قد جاکم من اللہ نور یا ایھا الناس قد جاکم برہان من ربکم۔ جس کو نور میرا رب کہے تو بتاؤ وہ کتنا افضل نور ہوگا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کے سامنے کھڑی ہیں، اور سرکار کا یہ جو ظاہری حسن تھا نا، جو صحابہ دیکھ کے ایمان لاتے تھے، یہ حسن ایسا ہے، یہ ایک حسن ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اصلی حسن پر اللہ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردوں کو ڈالا ہوا ہے۔ کتنے؟ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ ہر جگہ کوئی طور کا پہاڑ سج جاتا اگر میرے آقا کے پردے اٹھ جاتے۔ 70,000 پردے ڈالے ہوئے، 14ویں کا چاند جب چمک رہا ہو نا، کبھی غور کر کے دیکھنا اس میں دھبے دھبے ہوتے نہیں ہوتے۔ بچے بات کرتے ہیں نا کہ ہماری اماں بتاتی ہے کہ چاند کے اندر ایک بڑھیا بیٹی ہو چرخا چلا رہی ہے۔ باپ بھائی باپ، کس نے لے کے بٹھا دیا اتنی اوپر اس کو؟ چرخا چلا رہی ہے۔ اور چاند میں بڑھیا جب چرخا چلائے گی، اور چاند جب یہ ختم ہوتا ہے، 1 تاریخ کو جب نکلتا ہے تو بڑھیا کدھر چلی جاتی ہے؟ پھر لوگ بچوں کو سکھاتے، اور میں نے کہا یہ بے وقوف کی باتیں نہیں سکھایا کرو، باتیں وہ سکھاؤ، کیا ادب سکھاؤ اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ چاند دکھ رہا ہے؟ ابا جی بالکل دکھ رہا ہے۔ بیٹا جھولی میں لیٹا ہو نا تیری، اس کو کہا بیٹا یہ چاند دکھ رہا ہے؟ ابا جی بالکل ہے۔ فرمایا یہ تیرے میرے کہنے سے آ سکتا ہے؟ ابا جی بالکل نہیں آ سکتا۔ تو اس سے کہو میرے بیٹا جس کے اشارے سے آیا وہ تیرا میرا مصطفیٰ ہے۔ یہ سکھاؤ بچوں کو ادب، بڑھیا بڈھے کے چکر نہ سکھاؤ، دین سکھاؤ، دین کے معاملات جو ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے سامنے کھڑی ہے، سرکار کا چہرہ دیکھا حضرت عائشہ نے۔ اچھا سرکار اس وقت مسکرا رہے تھے، اور سرکار کا مسکراتا چہرہ بھی سبحان اللہ، قربان تیرے حسن کی جھلک پر۔ سرکار مسکرانے لگے، حضرت عائشہ نے کہا رسول ایک بات بولوں؟
حضور نے فرمایا بولو عائشہ. فرمایا آقا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا, انگلیاں کاٹی تھی. آقا ان کا حسن تو بڑا حسین تھا. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے سرکار کو, آقا ان کا حسن تو بڑا تیز تھا, بڑا حسین تھا کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. حالانکہ کسی کو ہلکی سی کوئی پن سوئی چپ جائے تو بندے کی آواز نکلتی ہے اوئی کر کے, یہ کیا ہو گیا. اور خواتین تو ویسی کمزور ہوتی ہے, انگلی کٹ جائے, چاروں انگلیاں پورا ہاتھ کاٹ لے چھری سے لیکن تکلیف نہ ہو, وہ حسن یوسف میں کھوئی ہوئی ہے. حضرت عائشہ نے کہا آقا یہ کیسے ہوا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے تھوڑی سی آنکھیں بند کی نا, ایسے کھول کے دیکھا حضرت عائشہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی. کچھ بھی نہیں کیا سرکار نے, ایسے آنکھیں بند کر کے دیکھا عائشہ کو, نیچے گر گئی. جب دوبارہ حضرت عائشہ ہوش میں آئی نا, میرے آقا نے فرمایا بولو عائشہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ یہ کیا تھا. اب سننا, میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی صرف, عائشہ یہ تو جھلک تھی کہ تو بے ہوش ہو گئی, لیکن خدا نے میرے اصلی حسن پر 70,000 پردوں کو ڈالا ہوا ہے. اگر میرا حسن اٹھ جائے تو میرے امام کو پڑھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. زنا نہیں, زنا, زنا کہتے ہیں اس میں عربی کے اندر عورت کو, زنا نہیں کہتے. لوگ پڑھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور زنا نہیں زنا, کیا ہاں زنانا, زنا عورت کو کہا جاتا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ میرے امام کہتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی. اگر آپ کو دیکھ لیتے تو میرے آقا اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں قربان کر دیتے. سارے عرب کے مرد میرے دوست و بزرگوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام اور منصب عطا فرمایا. لیکن بات دراصل یہ ہے, سمجھانے کی بات صرف اتنی ہے, اپنے آقا سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ. ٹھیک ہے نا, نماز پڑھو, درود کی تسبیح پڑھا کرو. میں نے رات کو بھی یہ بات خطاب کے اندر کہی تھی. اگر آپ بیٹھے ہوں, کوئی بڑا بزرگ ملنے کا بیٹھا ہو, اور میں روز یہاں سے گزروں اور میں اس بزرگ کو بڑا سمجھنے کے ہونے کے ناطے اس کو سلام کروں, 1 دن کروں گا, 2 دن کروں گا, 3 دن کروں گا, ایک دن وہ بابا بھی کہے گا یار میلا لو یہ بتاؤ تو صحیح یہ لڑکا جاتا ہے یہ بیٹا کس کا ہے, یہ مجھے روز سلام کرتا ہے. تو میں نے کہا اگر میں کسی کو سلام کروں تو وہ بھی ایک دن پوچھے گا کہ کس کا بیٹا ہے. تو جب روزانہ درود پڑھے گا, تیرا درود فرشتے لکھ کر لے کے جائیں گے, سرکار فلاں امتی نے درود پڑھا, تو میرے آقا بھی کہیں گے فرشتوں بتاؤ نا یہ بھی کس کا بیٹا ہے جو روز مجھے سلام کرنے والا ہے, یہ کس کا پوتر ہے, کس کا بیٹا ہے. اور میں نے کہا اگر تیرا نام مصطفیٰ کے سامنے تیرا اور تیرے باپ کا نام لے لیا جائے تو دنیا میں تجھ سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے. تجھے تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ کی قبر میں فرشتوں کی زبان سے تیرا نام سنا جا رہا ہے, تیرے باپ کا نام سنا جا رہا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے فلاں نے آقا آپ پر درود پڑھا ہے. مجھے فون کر کر محرم کے حوالے سے بھی عرض کیا گیا تھا, اور اگر وہ نہ بھی فون کرتے تو مجھے پتہ نہیں کس نے کیا بہرحال فون, لیکن وہ نہ بھی کرتے تو میری بحیثیت ایک دین کے وارث ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے حقائق لوگوں کو بیان کرنا. یہ بات ہمیشہ سماعت کیجئے. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سواد قوم فاکثر منہم, اور ایک حدیث میں فرمایا من سواد قوم فہو منہم. حضور فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بندہ اسی میں سے ہوگا. وہ بندہ, ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے, محرم میں کالے کپڑے پہن کے شیعہ, سفر میں اعلیٰ حضرت کا عرس بنا کے سنی, ربیع الاول میں سرکار کا جلوس نکال کے مومن, 11ویں میں گوسپا کی نیاز کر کے قادری, رمضان میں ٹوپی لگا کے مسلمان, عید کی نماز پڑھ کے مومن, بقرعید پہ قربانی کر کے کسائی. یہ کون سی منافقت ہے بھائی؟ اپنا ایک پلیٹ فارم تو بناؤ کہ میں ہوں کیا, میں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, سنی ہوں, میں کوئی مصطفیٰ کا امتی ہوں, شیعہ ہوں, وہابی ہوں کون؟ اپنا اسٹیٹس تو بناؤ کہ میرا لیول کیا ہے. پتہ نہیں چلتا, جس کو دیکھو محرم. بھائی یہ یاد رکھنا مسئلہ شریعت کا ہے, میرے اپنے گھر کا نہیں, میرے نبی کا فرمان. 1 محرم سے 10 یا 12 محرم تک کالے کپڑے پہننا یہ منع ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں دیکھو نا آواز نہیں نکلے گی, پتہ ہے نا ہم کرتے ایسی ہے, تو کیوں بول رہے گئے پھر آپ؟ لیکن سننا پڑے گا میرے بھائی, بات ہے شریعت کی, مسئلہ مصطفیٰ کی شریعت کا, عمل کرے نہ کرے بندے کی مرضی, لیکن حق بیان کرنا میرا کام ہے.
10-12 دن صرف، اس کے بعد آپ پہن سکتے ہیں۔ اچھا ان دنوں میں کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ جو گھوڑے کو جنتی کہتے ہیں نا، جو پونچھ چوم رہے کبھی کبھی گھوڑے کو گھما رہے ہیں پھلا رہے ہیں، وہ لوگ اہل تشیع حضرات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے پہنتے ہیں کالے۔ اگر میرے جیسا آدمی بھی کالے کپڑے پہن کے ادھر جا کے کھڑا ہو جائے گا تو ان میں مجھ میں کوئی فرق ہے؟ تو میں کس چیز کا مسلمان ہوں مجھے بتاؤ؟ اسلام کبھی بھی کسی کو اپنی جان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کبھی بھی اپنی جان پر کسی کو ظلم کرنے، اب آپ کہیں گے یہ اپنے آپ کو پیٹتے کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے جو ابو بکر صدیق کو بھوکے گا وہ ایسے ہی پیٹے گا اپنے آپ کو۔ صحابہ کا جو گستاخ ہے نا، اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ تو جا کے مار کے آ، اللہ ان کے ہاتھ سے انہیں کو پٹواتا ہے۔ جو عمر کو بوکتے ہیں، عثمان غنی کو معاذ اللہ جہنمی کہتے ہیں، تو تمہارے کہنے سے کوئی جہنمی نہیں ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کو جنتی میرے رب نے بیان فرمایا ہے، جنت کے وعدے۔ ہمارے لوگ بھی نوجوان موبائل استعمال کرنے والے کہ جی وہ اہل تشیع کا بیان سنا بڑا اچھا لگا، کیا بات ہے، صحیح کہہ رہا تھا ہمارا مسکن علی کا پہلا نمبر۔ کیوں بھائی کہاں سے علی کا پہلا نمبر آ گیا؟ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ بولو یہ میرے نبی نے دیا، آپ کیوں ترتیب خراب کرتے ہیں؟ آپ کو دین میں گھسنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ دین قیامت تک وہی رہے گا جو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، دین وہ رہے گا، لیکن کبھی بھی کالے کپڑے پہن کر اس دنوں میں نکلنا نہیں، ورنہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم کی تشبیہ اختیار کرے گا نا تو وہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب کون ہے جو یہ بندہ بولے کہ میں شیعوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جو صحابہ کے گیت گانے والے ہیں۔ یہ بچہ پڑھ رہا تھا نا ہمارا بھی، آ گئے میدان وفادار ہے صحابہ۔ اللہ نے ہمیں جرأت دی ہے، جب جب صحابہ کی عزت پر حملہ ہوگا انشاءاللہ، لائٹ نہیں ہو، گیس نہیں ہو، بجلی نہیں ہو، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کی گستاخی برداشت ہے۔ اہل بیت یہ ہماری جان ہے، جو سرکار کے بچے وہ ہماری جان ہے، اور میرے آقا کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے مال دے کر دین کی حفاظت کی وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم دونوں پر ادب و احترام کرنے والے ہیں، تو لہٰذا اور جو لوگ ماتم کرتے ہیں، حدیث میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں سرکار کی، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے رخسار پیٹے، وشق الجیوب گریبان پھاڑے، فلیس منا، ایسے بندے کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ، یعنی آسان لفظوں میں کہہ دوں، حضور فرماتے ہیں جو ماتم کرے فلیس منا، وہ بندہ میری امت میں سے بولو نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو جو ماتم کر رہا ہے ان کے ماتم کو دیکھنے کا رش کون بڑھاتا ہے؟ ہم ہی لوگ بڑھاتے ہیں۔ جب ہم لوگ نہیں جائیں گے تو وہ خود ہی باہر آنا بند کر دیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو کس کو دکھائے گا بھائی؟ تو وہ سیدھے سیدھے جائیں گے، سیدھے سیدھے آئیں گے۔ ہم جا کے جب کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر پھر روڈ پہ ماتم کرتے ہیں۔ آپ کی نظر جتنا ماتم دیکھے گی سارا عذاب اللہ کی بارگاہ سے آپ کو برابر ملے گا جتنا کرنے والے کو ملے گا۔ لیکن لوگوں نے فیشن بنا، میں تو تفریح کرنے گیا تھا، میں نے کہا یہ تفریح تجھے موائے گی، یہی تفریح تو موائے گی اور کیا کرے گی؟ تفریح کرنے، اور تفریح کرنے سے بہتر ہے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ۔ اس کا ثواب کربلا کے شہزادے امام حسین کو پہنچا، وہاں جائے گا اللہ کا عذاب ملے گا، گھر میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 10 محرم یہ گھر سے نکلنے کا دن نہیں ہے، یہ 10 محرم کے یہ جو ہمارے نوجوان 4 دوست سے 5 دوست تھے، اپن پانچوں ایک جیسا سوٹ سلائیں گے۔ کون سا سلائے گا؟ کالے والا سلائیں گے۔ میں نے کہا کالے والا سلائے گا تو بیٹا اٹھے گا بھی کالے والوں کے ساتھ، ادھر آنا گورے والوں میں۔ بولو تو صحیح نا یار، ادھر آتے ہوئے کیا موت آتی ہے؟ اور رسول اللہ کے دین کی طرف آؤ، حضور سے محبت کرو۔ اور آج اگر سرکار کی بات نہیں مانو گے نا، پھر قبر میں توقع نہیں رکھنا سرکار تمہیں آگے بچائیں گے۔ سرکار اسی کو بچائیں گے جو سرکار کی شریعت کی پیروی کرنے والا ہے۔ ہمارا کام صرف سمجھانا ہے، پکڑ کے کسی کو زبردستی ہم نہیں کر سکتے۔ میری جو ڈیوٹی اللہ اس کے رسول نے لگائی، میرا کام ہے سمجھانا۔ میں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہوں پروردگار جو تو نے علم دیا تھا میں نے پہنچا دیا، اب عمل کرے نہ کرے تو جانے، تیری مخلوق جانے، میں تو بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا عمل یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات، شیعہ یہ کام نہیں کرتے، ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ سنی کیا؟ ڈول بجاتے، ڈول۔ تیرے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، میرے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، اس کے گھر کے باہر، گھر کے اوپر علم لگانا یہ منع نہیں ہے۔ مسئلہ سن لو غور سے، توجہ سے سنیے گا۔
پھر ایسا نہیں ہو کہ بولوں کیا بعد میں سنو کیا، باہر جا کے بولو مولوی صاحب یہ بتا کے گیا تو مجھے تم پھنسوا دو گے، ایسا مسئلہ بیان کر کے چلا گیا توجہ سے۔ وہ بچہ تھا نا مسجد میں بیان سننے کے، مولوی صاحب نے کہا پیاز حرام ہے، گھر جا کے اماں سے کہہ رہا سالن میں پیاز مت ڈالنا، پیاز حرام ہے۔ اماں جی آگے لڑ رہے مسجد میں امام صاحب سے، کہا آپ نے پیاز کو حرام، اے میری ماں پیاز کو نہیں، میں نے بیاج مطلب سود حرام ہے۔ تو لہٰذا سننے کا فرق ہوتا ہے، توجہ سے مسئلے بیان کر رہا، توجہ سماعت کیجئے۔ علم گھر پہ لگانا یہ منع نہیں ہے، علم کا مطلب ہے نشانی۔ کیا علم کہتے ہیں جھنڈے کو، جھنڈا، تو یہ لگانا منع نہیں ہے، لیکن علم کے اوپر اگر آپ نے یہ ہاتھ لگا رکھا نا یہ چیز منع ہے، یہ نشانی ہے اہل تشیع کی۔ جو علم ہمارے گھروں میں سنیوں کے گھروں میں بھی لگا ہوتا ہے، کالا جھنڈا آپ نے لگا دیا، اوپر پنجہ لگا رکھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ عباس علمدار کا پنجہ، تو عباس علمدار آپ کو گھر میں دے کے گئے تھے پنجہ لگا دینا محرم پہ، یہ تو نے کہاں سے بنا لیا؟ یہ سراسر شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ علم آپ جھنڈا لگائیں، کالا لگا لو، ہرا لگا لو، کوئی سا بھی لگا لو، کوئی منع، لیکن نشانی ہاتھ اس پر آ گیا تو یہ پکی نشانی ہے کہ گھر کس کا ہے۔ تو لاکھ بول میں سنی تجھے کوئی نہیں مانے گا، تیرا علم بتا رہا ہے میرے گھر کی چھت پر علم حسین کا ہے، تو حسین کا جھنڈا آپ لگاؤ، کوئی منع نہیں کرے گا، اس کے اوپر یہ ہاتھ آپ کا لگے، یہ چیز خراب۔ اگلی بات سنیں، تعزیہ بنایا جاتا ہے محرم، یہ تعزیہ بنانا اسلام میں کوئی غلط نہیں ہے، یہ ایک شبی ہوتی ہے، جس طرح ربیع الاول میں لوگ گنبد خضرا کی بناتے ہیں، نارائن پاک بناتے ہیں، آپ اس کو بطور زیارت بنائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محرم بنا کے پورے علاقے میں گھمانا، تماشا کرنا، یہ چیز اسلام میں منع ہے۔ شبی بنانا منع نہیں ہے۔ کعبے کی تصویر ہمارے گھروں میں لگی ہوئی نہیں ہے کیا؟ وہ بھی تو تصویر ہے نا، گنبد خضرا کی لگی ہوئی ہے، سخی کے روزہ لگا ہوا ہے، گوشت پاک کے روزے کی لگی ہوئی ہے، تو شبی اگر بنا کر آپ تشریح کرو، اور ہر حرام لوگ محرم بنا کے ڈوری گلے میں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اماں جی آ رہی ہے، یہ میرے بیٹے کا ناک چڑھا دو، یہ پاؤں چڑھا دو، یہ ہاتھ چڑھا دو، اسٹیل کے بنا کے چڑھا رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 10 محرم ختم ہوتے سارا سنار کو وہ اس کے پیسہ کھا جاتے ہیں، بچہ وہی طرح لونگا پانگا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آنکھ پھوٹی تھی اس کی دوبارہ آنکھ تو آئی نہیں، ہاتھ ٹوٹا تھا تو نے محرم پہ ہاتھ چڑھا، ہاتھ تو آیا نہیں، تو ہاتھ محرم پہ چڑھانے سے نہیں آئے گا، ہاتھ اللہ سے مانگنے سے آئے گا، وہ تمہیں دے گا، یہ محرم تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ ان چیزوں سے نکل جاؤ، یہ سیکھ خرافات یہ ہمیں صرف بدنام کرنے کے لیے، اور یہ وہ کام کرتے ہیں جو لل پلے ہوتے ہیں نا، لیکن جو پکے علماء کو سننے والے اور دین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ میرے گھر میں میت ہو، آپ کے کسی کے گھر میں میت ہو، اور میں آ جاؤں ڈھول بجانے کے آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو جاؤں، تو آپ میرا استقبال کریں گے؟ لیکن کریں گے تو جوتوں سے کریں گے پھر آپ، کہ میت گھر میں ہوگا تو ڈھول بجا رہا، کیسا بےغیرت آدمی ہے۔ امام حسین شہید ہوئے، مسلمان ہمارے ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ کربلا کے اندر 10 محرم کو شہید کر کے امام حسین کا سر جب یزید کے دربار میں لے جا رہے تھے، امام حسین کی بہنوں کو، بیوی کو، بچوں کو، زین العابدین بیمار کو، امام حسین کی بیٹیوں کو جب ننگے سر کر کے یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا، کربلا میں، کوفہ میں مذاق بنایا جا رہا تھا سرکار کے بچوں کا، اس وقت ڈھول بجا رہے تھے نا، کون بجا رہے تھے؟ یزیدی بجا رہے تھے۔ تو آپ اگر مسلمان کے لا کے ڈھول بجائیں گے تو آپ مسلمان نہیں، آپ یزیدی ہیں۔ حسینی کون ہے؟ حسینی وہ نہیں ہے جو پوری رات جو ہے گلی کے اندر 3 دیگیں بنا لے حلیم کی، اور لے آئے ساؤنڈ توفیق ساؤنڈ والے کا لگا کے ساؤنڈ کھڑا کر دے، اور دما دم مرسی پوری رات چلائے، حلیم بھی گھوٹ رہا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، حلیم پکا رہا، نماز کی اس کو فکر نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے جیسے حلیم پتہ نہیں کتنے امام حسین کے قدموں پہ قربان ہے، امام حسین تیرے حلیم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر تو حلیم چھوڑ، فجر کی نماز پڑھ، 1 گلاس مسجد کے اندر ہی پانی گلاس بھر، اس پر فاتحہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے مولا اس کا ثواب میرے حسین کو پہنچا۔ توجہ کرنا، خدا کی قسم تیرے 4-5 دیگوں سے حسین راضی نہیں ہوگا، پانی کے گلاس سے میرا حسین راضی ہو جائے گا۔ کتنی دیر ہو گئی؟ فقیر ہی رہیں گے انشاءاللہ، ہاں بیکاری بنے پڑے خبیث۔ واہ بھائی واہ، کمال کر دیا ہو میرے بھائی، لو میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے آپ کو سیٹ کر لو، خدا کی قسم بڑے رسوا ہوں گے قبر کے اندر، خدا کی قسم بڑا عذاب ملے گا۔ ہمیں تو صرف سمجھانے کا حق ہے، میں بول سکتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں اس لیے سمجھا سکتا ہوں، میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ بچہ جو مجھے بتا رہا، میں وہ ایک بات جو کر رہا تھا، آپ حلیم بنانے مسئلہ نہیں، حلیم بنانے کا توجہ ہے نا میرے بھائی پیچھے والو، حلیم بنانے منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو نماز فرض ہے اس کو تو پڑھیں آپ یار۔
10 محرم کو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہر گھر کے بعد لنگر چل رہا ہوتا ہے نا. حاجی صاحب کا گھر ہے, یہ بنگلہ ہے, کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, گھڑی راڈو پہنی ہوئی, جوتا پہنا ہوا ہے, اور پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا حاجی صاحب, ایک منٹ چھوڑ دو اس کو, پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, سگریٹ کے سٹے لگا رہا ہے. اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے, توجہ کرنا, اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے, لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اس کو ایسا نماز تو پڑھ لو. وہ کہتا تجھے پتہ نہیں میں لنگر میں مصروف ہوں. اب بتاؤ یہ لنگر کہ اللہ کا فرض ہے, نماز فرض ہے؟ ایمان سے بتاؤ. تیری 100 دے کے بھی خدا کی قسم تیرے منہ پر ماری جائے گی اگر تو نماز نہیں پڑھے گا. یہ آج کی جو پیر ہے نا, ان کی ہم سے بنتی نہیں مولویوں سے. کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں بنتی. وہ مریدوں کو کہتے نہیں چھوڑو. ہمارے حشمت بانوں کے اندر پیر ہے, میں نے پکا ہے خدا کی قسم سوچا رہا, جس دن وہاں پروگرام ہو سب سے رگڑا اس کا لگے گا انشاءاللہ. ہاں, کسی کو دین کے خلاف بکواس کرنے کی اجازت نہیں, کیونکہ میرا پیر شاہ احمد نورانی صدیقی ہمیں یہی سکھا کے گیا ہے. میں نے پکا سوچا ہوا جس دن میرا وہاں خطاب ہوا انشاءاللہ حشمت بانوں میں, سارا خطاب اس کے رگڑے پر ہوگا. وہ کیا کہتا ہے؟ پیر ہے. اور کیا کہتا ہے؟ داڑھی کٹاؤ. اپنے مریدوں کو بولتا ہے میرے پاس داڑھی کٹا کے آنا, تمہارا کام نہیں داڑھی رکھنا. پیر ہے وہ, اس کے ہاتھ چومتے لوگ. مجھے بتاؤ, کڑا پہنا ہوا پیر نے بھی, مریدوں نے بھی. میں نے کہا جاہل و بے شرمو, میرے نبی نے کڑے پہننے سے منع کیا, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, تو مسلمان ہے, سرکار نے منع کیا ہے. اور وہ کہتا ہے جو میرا مرید ہونا آئے گا پہلے وہ جا کے کلین شیو ہو کر آئے. اس لیے ہم سے بنتی نہیں ہے ان کی. ہم قوم کو کہتے ادھر آ جاؤ, وہ کہتے چھوڑ دو مولویوں کے چکر. تو میرے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے نبی شفاعت کریں گے, پھر دوسرے نمبر پر میری امت کے علماء شفاعت کریں گے. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں سرکار کی, سنو. فرمایا سب سے پہلے نبی شفاعت کریں گے, پھر علماء, تیسرے نمبر پر شہید شفاعت کریں گے. یعنی شہید جو اللہ کی راہ میں جان دے کر قربان ہوتا, اس سے بھی بڑا مرتبہ مصطفیٰ کے دین کے عالم دین کا ہے, مصطفیٰ کے دین کے عالم کا مرتبہ ہے. سرکار فرماتے ہیں نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پر کون شفاعت کریں گے؟ عالم. میں نے کہا بیٹا عالم شفاعت جب کریں گے جب تو دوستی رکھے گا یہاں پر. علماء صفوں میں تلاش تجھے جب ہی کریں گے نا علماء, جب تو دوستی رکھے گا. تو آج چھڑتا مولویوں سے دور بھاگتا ہے. اور پھر میں نے ایسے ایسے بھی بد نصیب دیکھے, توجہ ہے نا آپ کی, ایسے ایسے ہی بد نصیب دیکھے کہ یونیورسٹی پڑھاتے ہیں, 20-22 گریڈ کے آفیسر ہیں, 1,00,000-1.5 لاکھ تنخواہ ہے, باپ کا جنازہ مسجد میں پڑھا ہوا, بیٹا باہر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. او بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ کہ جنازے کا انتظار کرو, مولوی صاحب جنازہ پڑھائے گا تو میں لے کے جاؤں گا. تو کیا کر رہا ہے, تیرا کیا لگتا ہے؟ کہ میرا ابو ہے, یہ تو یونیورسٹی کا آفیسر ہے, باپ کا تو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. اب مجھے بتاؤ وہ باپ قبر میں جائے گا کیا اس سے سوال نہیں ہوگا؟ یہ اس سے بھی ہوگا کہ تو اس کو کیا سکھا کے آیا ہے. پھر ہمارے گھروں کے لوگ کنڈی پہ آ رہے ہوتے, مولوی صاحب فاتحہ دے دو, 40 کی نیاز دے دو, ابا کی یہ دے دو, وہ دے دو. ابے بھائی باپ تیرا مرا, ہمارا تھوڑی مرا کوئی, کیوں ہمیں پریشان کرتا؟ تو مسلمان نہیں ہے, خود نہیں پڑھتا قرآن. اور اتنا آسان ہے نیاز کا طریقہ, فاتحہ کا طریقہ. ایک مرتبہ درود سورہ فاتحہ پڑھ, 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ, اور اس کو دعا کر یا اللہ اس کا ثواب حضور کو پہنچا, اور جس کی نیاز دلوارا اس کو پہنچا, ہو گئی فاتحہ. اور کیا اس میں مصیبت ہے؟ آپ یہ کام خود کرا کریں. حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا کہ باپ مرے تو بیٹے کو حکم ہے, حدیث میں کہ بیٹا خود جنازہ پڑھا ہے باپ کا, بیٹا مرے تو باپ کو حکم ہے, بیوی مرے تو شوہر کا حکم ہے, ماں مرے تو بیٹے کو حکم ہے جنازہ پڑھا ہے. مولوی صاحب تو بعد میں, پہلے اپنا آپ کا حق ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قبرستان کے اندر ایک شخص آیا, ڈاکیا, اصالِ ثواب کے کھاتے لے کر. کہتا ہے کہ کسی خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا, توجہ کرنا, کیا دیکھا؟ کہ سارے قبر والے اس ڈاکیے کی طرف بھاگ رہے ہیں جو وہ لے کر آیا ہے, سارے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں. ایک بندہ کونے میں بیٹھا ہوا, وہ نہیں بھاگ رہا اس کی طرف. تو کسی نے اس سے پوچھا بھائی یہ سارے لینے بھاگ رہے ہیں, تو کیوں نہیں بھاگ رہا؟ اس نے کہا یہ سارے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ یہ بندہ اصالِ ثواب لے کر آیا ہے, تو یہ اصالِ ثواب لینے بھاگ رہے ہیں, اور میں اس لیے نہیں بھاگ رہا کہ میں پیچھے ایک میرا بیٹا حافظ قرآن چھوڑ کر آیا ہوں, مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے, اور میرا بیٹا مجھے دعا کرتا رہتا ہے, مجھے فائدہ مجھے مل رہا ہے, میں کیوں بھاگوں لینے کے لیے؟ اچھا کئی دنوں بعد جب خواب میں اس کے بیٹے کا پتہ چلایا کہ بیٹا کون ہے, تو بزرگ فرماتے ہیں, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگ اس بچے کو ڈھونڈنے نکلے. جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھے تو وہ بیٹا چائے کی دکان پہ چائے بنانے والا ہے. لیکن بیٹے سے پوچھا کہ تیرا باپ قبر میں بڑا آرام سے سوتا ہے, تو کیا عمل کرتا, تو چائے بنا رہا ہے. اس نے کہا بابا جی بات یہ ہے میں چائے بناتا ہوں, جب کوئی گراہک نہیں آتا نا, فارغ رہتا ہوں تو پھر قرآن کھول کے اللہ کا قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں.
قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اور جب کوئی گراہک آتا تو بند کر کے کہتا ہوں میرے مولا اس قرآن کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے۔ اچھا، اسی بزرگ نے کچھ دن بعد دوبارہ وہی حال دیکھا کہ دوبارہ وہ بندہ اِیصال ثواب ڈاکیہ لے کر آیا، جتنے قبر والے پہلے بھاگ رہے تھے سارے وہی بھاگ رہے ہیں، آج وہ بندہ بھی اِیصال ثواب لینے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کل تو بھاگ رہا نہیں تھا، آج کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کل تک میرا بیٹا زندہ تھا، مجھے اِیصال ثواب پہنچاتا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا، مجھے ثواب پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں لینے بھاگ رہا ہوں۔ تو لہٰذا اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے نا، 4 بچے 5 ہے، زیادہ نہیں، ایک بچے کو بھی خدا کی قسم تم نے دین کا حافظ عالم بنا دیا نا، قیامت تک سکون سے سوتے رہو گے، فرشتے تمہیں سلامی پیش کرتے رہیں گے، کوئی تمہیں قبر میں آگے نہیں چھڑے گا۔ میرے والد گرامی مجھے سب جانتے ہیں، میرے ماں باپ گدھا گاڑی چلانے والے لوگ ہیں، ہاں میرے بھائی گدھا گاڑی چلاتے ہیں، لیکن مجھے محنت سے پڑھایا تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ تو میرا باپ کوئی مسجد کا امام تو نہیں تھا، سب جانتے گدھا گاڑی چلاتے، پیچھے ہم رہتے تھے، سارے معاملہ گنہگار آدمی تھا، چلا گیا قبر میں، لیکن جتنا میں نیک عمل کرتا ہوں، جتنی لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، سارا ثواب قبر میں میرے باپ کو پہنچ رہا ہے۔ تو بتاؤ فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے نیک اولاد کا فائدہ، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دین بھی پڑھاؤ، یونیورسٹی سب کچھ پڑھاؤ، انگریز بنا دو اس کو، لیکن کم سے کم دین قرآن لازمی سکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قبرستان سے گزرے تو قبر پہ بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی چلے گئے، واپسی آئے تو دیکھا قبر جنت کا باغیچہ بنی ہوئی ہے، جنت بنی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی آپ نے سر اٹھایا اللہ کی طرف، کہ یا اللہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ یہ بندہ تھا بہت گناہ گار، جب تم گئے تھے نا اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی تھی، قبر میں آگ کے شعلے ابل رہے تھے، تپش باہر آ رہی تھی، لیکن عیسیٰ یہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے آیا تھا اپنی بیوی کو، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، حاملہ تھی، اور اپنی بیوی کو کہہ کر آیا تھا اگر میں زندہ رہوں تو صحیح، مر جاؤں تو یہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا، بیٹا ہو یا بیٹی جو بھی اس کو دین پڑھانا، قرآن لازمی پڑھانا۔ تو عیسیٰ وصیت کر کے آیا تھا، یہ تو مر گیا، اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، بچہ جب ہوشیار ہونے لگا اس کی بیوی نے مدرسے میں بھیجا، بچہ توتلا تھا، استاد نے فرمایا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچوں نے توتلی زبان میں، اس کے بچے نے توتلی زبان میں مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارا، اور میرا کرم جوش پر آ گیا، وہ کیا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارتا رہے، میں اس کے باپ کو پھر قبر میں عذاب کیسے دے سکتا ہوں کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے۔ تو آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ یہ جتنے بھی میرے بڑے بوڑھے بڑے بھائی بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی ہیں، اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ گے نا سب، ہاں نمازی بھی بناؤ، اور کم سے کم بچوں کو نماز لازمی سکھاؤ۔ اور تمہارے علاقے میں، ہمارے علاقے میں خدا کی قسم یہ رسول اللہ کے منبر پر بیٹھا ہوں، ایک اللہ نے تمہیں چلتا پھرتا اللہ کا ایک ولی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہوا ہے، میرے استاد محترم مفتی عمر خلجی دامت برکاتہم العالیہ، چلتی پھرتی اللہ کے ولیوں کی تصویر، خدا کی قسم کوئی نہیں مانے اس کی اپنے بیڑا غرق ہو، نہیں مانتا، ہمیں پتہ، ہمارے استاد ہیں، ہمیں خبر ہے، ہم کیا کچھ ان کی خدمت سے دیکھ چکے ہیں، لیکن قدر کرنے والا ہی قدر کر سکتا ہے، قدر کرنے والا ہی جانتا ہے، بے قدرے کو کیا پتہ علماء کی قدر کا۔ تو لہٰذا اپنے امام کی خدمت کیا کرو، ان کی دست بوسی کیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، خدا کی عزت کی قسم علماء کی دوستی دنیا میں تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی، قیامت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، بات یہ ہے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے سکھاؤ گے نا، آپ کا بچہ مسجد میں جائے گا نماز پڑھنے، 2 رکعت پڑھے گا فجر کی سنت، تو سنت میں ربی جلنی پڑھتے نہیں پڑھتے، فرض میں پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 5 ٹائم بچہ آپ کا نماز پڑھے گا نا تو 5 نمازوں میں باپ تیرے لیے بخشش کی وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی بخش، ولوالدی میرے گھر میں میرے ماں باپ کو بھی بخش، میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی۔ اب بچہ نماز میں اللہ سے بخشش مانگے تو کیا میرا اللہ نہیں بخشے گا؟ بولو، اللہ تو کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا دین بھی سکھاؤ بچوں کو، اور جو ہے اپنی اولادوں کو نمازی بھی بناؤ، اپنی اولادوں کو عقیدہ اہل سنت کے اندر گامزن رکھو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ اور یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، یہ بھی حدیث پلے باندھ لو، اتن بس ختم کرنے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا والدین سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، اللہ نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اولاد کو کیا سکھایا، کیا پڑھایا ہے، اس کا حساب مجھ سے بھی ہوگا، میری اولاد آپ سے بھی ہوگا۔ اگر اچھا جواب دینا چاہتے ہو تو پھر اولاد کو دین سکھاؤ، اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اولاد دی، غنیمت جانو، مرنے کے بعد کوئی دوستی، کوئی یاری، کوئی پارٹی نہیں آئے گی۔ اگر مرنے کے بعد بھی تیری قبر پہ فاتحہ پڑھے گا، تیرا اپنا سگا بیٹا آگے پڑھے گا،
وہ تجھے بخشوائے گا۔ تو اپنی اولاد سے محبت کرو، دوسروں کو ٹائم دینے سے بہتر اپنے اولاد کو ٹائم دیا کرو، بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو، ان کو ٹائم دیا کرو، انشاءاللہ ان سے دعا ملے گی۔ دوستوں سے کبھی کسی کو وفاداری نصیب نہیں ہوتی، وفاداری جب بھی ملے گی یا تو ماں باپ کے قدموں میں ملے گی، یا آپ کی بیوی سے ملے گی، یا آپ کے بچوں سے ملے گی۔ لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ جی بچے بڑے نافرمان ہیں، بچے یہ ہیں، بچے وہ ہیں۔ میں نے کہا آپ گھر میں کتنی دیر رہتے؟ کہ بس سونے کے لیے جاتا ہوں، باقی تو باہر دوستوں میں رہتا ہوں۔ تو آپ نے بچوں کو کیا دیا جو آپ بچے آپ کو دیں گے؟ آپ نے ان کو کیا دیا؟ آپ ٹائم دیں، بٹھائیں، دین سکھائیں، دین کی باتیں کریں، ان کو رسول اللہ کے دین کی طرف لائیں، صبح شام ان سے باتیں کریں کہ صبح کیا کرتے ہو، شام کو کیا کرتے ہو، ہر چیزیں ان سے نگرانی میں رہیں گے تو بچے کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ حدیث قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ فقیرانہ آیتیں صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔